وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء۔ درود پڑھو۔ تو یہ بابرکت مجلس ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے، مبارک مجلس ہے۔ تو مختصر بات ہوگی، آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں قاری صاحبان کو۔ ایک ہمارے امام صاحب ہے مولانا جمال صاحب، اور ایک طالب علم ہے جنہوں نے ہمارے پاس حفظ کیا تھا اور دہرائی بھی کی، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، کچھ پارے انہوں نے بھی سنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان کی صلاحیت دین کے لیے لگ جائے، دین اسلام کی محنت کے لیے لگ جائے، قرآن کے لیے ہماری صلاحیت استعمال ہو جائے، احادیث کے لیے ہماری صلاحیت استعمال ہو جائے، دین اسلام کے غلبے کے لیے ہماری صلاحیت استعمال ہو جائے۔ آپ نے وہ قصے بھی سنے ہوں گے ہمارے سائنسدانوں کے، جو آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی اور پھر نیچے گہرائی، سمندر کی گہرائی، اس بارے میں صبح شام لگے رہتے ہیں، معلومات اکٹھے کرتے ہیں۔ ان کی صلاحیت لگتی ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن صلاحیت وہاں لگ رہی ہے۔ ہاں دنیا والوں میں وہ چمکتے ہیں اور دنیا والوں کے ہاں ان کی شہرت ہوتی ہے، لیکن جیسے ان کو کفن پہنا کر ان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ ساری تحقیقات گویا کہ آپ نے آگ کے اندر رکھ کر ان کو جلا دیا، معاملہ ختم۔ لیکن حافظ قرآن کی صلاحیت قرآن کو اپنے سینے میں بٹھانا، پھر صبح شام قرآن کی تلاوت کرنا، پھر رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا۔ حافظ قرآن آپ کے صرف مصلی پہ دیکھتے ہو، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں نے کئی سال سنایا ہے، مجھے پتا ہے افطار کے وقت ہم تو مزے سے افطاری کرتے ہیں اور ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ چلو وقت پورا ہوگا، لیکن حافظ قرآن بیچارہ پریشان ہوتا ہے ایک ایک لقمہ اٹھاتے ہوئے کہ کہیں بدہضمی نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح بھی پڑھانی ہے، وہ بیچارہ وہاں افطار کرتے ہوئے بھی اس کی توجہ مصلی کی طرف ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اور جیسے صبح ہوتی ہے سحری کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں اپنے تعلقات کو ختم کر کے ایک مہینے کے لیے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انسان اپنی مرضی سے دین کی محنت نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، جس نے اپنی صلاحیت دین کے لیے لگائی، جس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا، جو قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا رہا، قرآن پر عمل کرتا رہا، یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے وہاں بھی اس کا استقبال، اور حشر کے میدان میں جہاں رسوائی ہوگی، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی، اور پھر پولیس سرات پر بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، اور جنت کے اندر بھی اس کا استقبال ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کی آیات کو پڑھتا جا، ایک ایک سیڑھی پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آیات کی تکمیل ہوگی وہاں جنت کے اندر آپ کے درجات کی تکمیل ہوگی۔ بڑا مقام ہے، یہ نسبت ختم نہیں ہوتی، بہت مضبوط۔ ہاں دنیا کے لیے کوئی بندہ اپنی صلاحیت لگا کر چاہے تہ میں چلا جائے، چاہے آسمان سے اوپر چلا جائے، چاہے چاند پہ چلا جائے، چاہے اس کے ذہن کے اندر بے شمار معلومات ہو، بڑا اس کا نام ہو، لیکن قرآن اور حدیث سے آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ جب اس کو زمین میں دفن کیا جائے گا تو ان معلومات کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔
لیکن جس نے دین کو سینے کے ساتھ لگایا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، قرآن والوں کی محبت جس کے سینے کے اندر رہی، قرآن والوں کی خدمت جنہوں نے کی، وہ یہاں بھی کامیاب، وہ قبر میں بھی کامیاب، وہ حشر میں بھی کامیاب، اور جنت میں بھی ان کا استقبال ہو۔ تو یہ بڑا مقام ہے۔ ویسے بیانات کی ترتیب تو چلتی رہتی ہے، تقریباً رمضان کے آخری عشرے میں بعض دفعہ ایک دن دو بیانات ہوتے ہیں، تین بیانات، لیکن میں ذرا ترتیب سے ہٹ کر ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں مجمع کو دیکھ کر۔ آج کل مشاہدہ یہ ہے، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ تمام ایسا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھا ہے میں نے زیادہ تر بیان کرنے والا تیاری کر کے آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا سے اچھا بولوں، اور سننے والے اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت اچھا بولا ہے، یہ علمی گفتگو اس نے کی ہے، اور اس نے جان چھڑائی ہے، اور اس نے یہ باتیں کی، عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آج امت کا دامن عمل سے خالی ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، تعلیمات ہمارے پاس ہے، تفصیلات ہمارے پاس ہے، مسائل ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، عمل کا دامن خالی ہے۔ اور قرآن کا مطالبہ ہم سے عمل کا ہے، عمل۔ صحابہ کے پاس عمل تھا، تفصیلات نہیں تھی، تفصیلات کے پیچھے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، ہر موقع پہ دیکھتے تھے قرآن کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے، بس اس کو دیکھو۔ زیادہ تفصیلات اور معلومات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاہور میں 200 کام کیے تقریباً، یہاں تو تقریباً شرک اور بدعات اس کی کثرت۔ حضرت تشریف لائے، درس قرآن شروع کیا، صاحب کرامت تھے، صاحب نسبت تھے، بڑے بڑے علماء حضرت کی مجلس میں شامل ہوتے تھے درس قرآن سننے کے لیے۔ حضرت نے 40 سال قرآن کا درس دیا، 40 سال، اور تفصیلات میں تو میں نہیں جاتا، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ اچھا، حضرت کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو، صرف جنازے کو دیکھ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تفصیلات کی طرف نہ جاؤ، پورے قرآن کا خلاصہ صرف 3 باتیں: اللہ کو عبادت سے راضی رکھو، پیغمبر علیہ السلام کو اطاعت سے راضی رکھو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھو۔ تفصیلات میں نہیں، اللہ کی عبادت، سجدہ اللہ کے سامنے، عبادت صرف اللہ کی، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا میں معاف نہیں کروں گا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور ایسی عبادت کہ ہم رب کو راضی کریں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہو۔ اللہ کی عظمت ہوگی تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں گے، اللہ کی عظمت نہیں ہوگی ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ یقین اللہ کی ذات پر بنے گا تو اللہ کے حکم کی اہمیت ہمارے سینوں کے اندر ہوگی۔ صحابہ کی حالت کیا تھی؟ جیسے قرآن کی آیت ہے، وہ چھوٹے یا بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ، جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس طرف متوجہ رہے، آپس میں آپ بعد میں مشاورت کر لو۔ ہاں، چونکہ آپ آپس میں باتیں کرتے ہو اور بڑے حضرات کی توجہ بھی آپ کی طرف ہوتی ہے، تو بولنے والے بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں
تو میں بتا رہا تھا کہ یقین اللہ کی ذات پر یقین بنے گا تو عمل میں آسانی، جیسے صحابہ کا یقین تھا 100% اللہ کی ذات۔ ایک موقع پر تمام کفار نے مشورہ کیا، تمام قبائل کو ساتھ ملایا اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، حملہ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ منافقین نے جا کر مسلمانوں کو کہا، بعض مسلمانوں کو، بعض صحابہ کو کہا کہ بھئی مشرکین نے اور کفار نے یہ مشورہ کیا، آپ بچ نہیں سکتے، بچنے کی صورت یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ جائے مدینے سے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تمہاری تعداد کم ہے۔ صحابہ کا جواب سنو، قرآن کے اندر وہ جواب ہے، اللہ فرماتے ان الناس الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تمہیں مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صحابہ سے کہا تم ڈر جاؤ، اللہ فرماتے فزادهم اللہ فزادهم ایمانا، اس جملے کی وجہ سے صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہوا، بتایا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، ادھر ایمان میں اضافہ ہوا، فرمانے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہماری نظر تعداد پر نہیں، کثرت اور مادیت پر نہیں، قلت اور کثرت پر نہیں، ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہے، یقین اللہ کی ذات پر ہے، جب ہم قدم اٹھائیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ جب کفار نے ارادہ کیا تو اللہ نے صحابہ کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ ایسا یقین آج مسلمان کا دامن یقین سے خالی ہے، قرآن و سنت کی تفصیلات تو یاد ہے لیکن عمل سے خالی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کا جہاں بھی تذکرہ کرو مظلوم بنا ہوا ہے، کبھی کشمیر کا ذکر سامنے آئے گا، کبھی انڈیا بھارت میں مسلمانوں کا ذکر سامنے آئے گا، کبھی برما کے مسلمانوں کے واقعات سنیں گے اور کبھی افغانستان کے مسلمانوں کے، اور موجودہ وقت میں جو فلسطین کی حالت ہے، چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بڑوں کی لاشیں جو ہے وہ بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہے، یہ خبریں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا دامن یہ عمل سے خالی، یقین سے خالی، اللہ کی ذات پر وہ یقین نہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا قریب ہے کہ تمام کفار مل جائیں گے، اور فرمایا کہ جیسے کہ بھوکے لوگ پلیٹ میں جمع ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک وقت آئے گا سارے کافر جمع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فمن قلت نحن یومئذ، ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، جیسے کہ سمندر کی جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا ایسا تمہارا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، 57 ممالک، کتنے ممالک؟ 57 ممالک ہے نا، اور مالی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بعض ممالک جو ہے مالی اعتبار سے بھی اچھے ہیں، فوج بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، لیکن نام بھی نہیں لے سکتے۔ تعداد تو زیادہ ہے، وزن کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا روب نکال دے گا۔
تمہارے دشمن کے سینے کے اندر تمہارا خوف نہیں ہوگا، وہ تمہیں کھلونا سمجھیں گے۔ ایک اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست اور مسلمانوں کی اتنی کثرت، لیکن وہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، اور ہم جن سے توقع رکھتے ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے، ان کا حال یہ ہے کہ جب یہاں فارغ ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے تو باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیچارے جو اتنے ڈرتے ہیں، یہاں موت سے ڈرتے ہیں کہ خود اپنی حفاظت کے لیے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ ہماری نظر ہماری نظر تو اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ ایک دور تھا کہ جب کافر حضرت عمر کا نام سنتے تھے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا نام سنتے تھے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ایسا روب تھا کہ اگلا قدم اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ ایک دور آج ہے ہمارے سامنے، فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈالیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مسلمان کے سینے کے اندر دنیا کی محبت آئے گی اور موت کا خوف۔ آج ہمارے سینوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف، ان دو وجوہات کی بنا پر ہماری نظریں کہیں اور ہے، اللہ کی ذات پر نہیں۔ تو میرے دوستو آج ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، ہمارے دامن میں عمل کا کچھ حصہ آ جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائے، ہم نماز پڑھنے والے بن جائے، ہم قرآن سیکھنے والے بن جائے، ہم تلاوت کرنے والے بن جائے، ہم حسن اخلاق سے بولنے والے بن جائے، ہمارے گھروں کے اندر دین پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ آج اس کی ضرورت صرف یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے پاس معلومات ہے، آپ کے پاس تفصیلات ہے، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ تجارت کرتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ہمارے اکابرین کی تو عجیب تاریخ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے جنازے کو دیکھ کر 70,000 آتش پرستوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جب تک زندہ تھے ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے ان کے جنازوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایک ہماری حالت ہے آج اگر اس رمضان میں کوئی غیر مسلم ہمارے بازاروں میں ایک چکر لگائے، جیسے میں نے آپ کو نا قرآن کے خلاصے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا، تیسری بات کہ مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھے، یہ قرآن کا خلاصہ۔ آپ اپنے بازاروں میں دیکھیں، رمضان کے اندر مہینہ مبارک ہے تو ادھر سے حالات کیا ہے؟ پولیس کے ہاتھوں میں جو بندہ آیا نا ایک دفعہ، چاہے مجرم ہو یا نہ ہو، اس کی خیر نہیں۔ یہ ہمارے اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو اور نہیں پتا، اپنے علاقوں کا پتہ ہے۔ اسپتالوں میں جو ایک دفعہ گیا نا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر آپس میں مل کر کہتے ہیں گھاگ ہے، گھاگ، کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا ہی چلا جائے، خوب اس کی دھلائی ہو جائے۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں جائیں اور سرکاری میں جائیں، میں مشاہدے کے بعد بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ آپ کہو کہ مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھے تو میں آپ کو کئی باتیں نہیں بندے بھی دکھا سکتا ہوں۔ مخلوق خدا کی خدمت کہاں ہے؟ صرف نماز سے کیا ہوگا؟ قرآن سے ہم بہت دور ہیں۔ حضرت نے جو 3 باتوں کے بارے میں فرمایا، عبادت اللہ کی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہندو بھی دیکھ کر بیچارہ شرما جاتا ہے جب ہم غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جب ہم غیر سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اطاعت نبی کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور غم اور خوشی، کیا ان موقعوں پر نبی علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ صحابہ تو یہ دیکھتے تھے کہ میرے پیارے حبیب کی سنت کیا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت پر بلایا گیا،
تو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، غیر مسلم تھے سارے، اور یہ صحابی رسول اب ان کے سامنے ایک بات، وہاں وزیر تھے، مشیر تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ذہن کے اندر ایک بات تھی، میرے نبی کا سنت طریقہ کیا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں نے تو نبی کے سنت طریقے کے مطابق کھانا۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا، اس کا ایک حصہ نیچے گرا، سنت کے مطابق انہوں نے صاف کیا، منہ میں ڈالا۔ ساتھ والے نے جس نے دعوت دی تھی اس نے ایسے کونی سے مارنا شروع کر دیا، اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کو پتہ بھی ہے یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، تم غریب ہو، یہ امیر ہے، یہ عہدے والے لوگ ہیں، اور یہ آپ نے نیچے سے اٹھایا، کیا پلیٹ میں کم ہے؟ یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، کوئی لمبی چھوڑی حدیثیں بیان نہیں کی، کوئی تقریر نہیں کی، ایک ہی جملہ کہہ دیا، فرمایا اچھا میرے پیارے حبیب کی سنت کو تم معیوب سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، تو پھر میرا جملہ بھی سنو، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اگر میرے نبی کی سنت ان کی نظروں میں معیوب ہے تو یہ میرے نزدیک پرلے درجے کے بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت رسول ہونی چاہیے، عمل میں، چیخوں میں نہیں، عمل میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین مکہ کے پاس تشریف لے گئے تو شلوار کا حصہ ٹخنوں سے اوپر، ساتھ والوں نے کہا حضرت آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس، سرداروں کے پاس جا رہے ہو بات کرنے کے لیے، کم از کم یہ شلوار کا حصہ تو ٹخنوں سے نیچے کر دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی لمبی چھوڑی تفصیل یہاں حدیثوں میں نہیں ہے، یہ ہے اصل میں وہ ہے، اصل میں یہ ہے، اصل میں وہ ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، ایک جملہ ہے صرف ایک، ہاکذا ازارو صاحبنا، یہ طریقہ ہمارے نبی کا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بس ایک ہماری تقریر تو بڑی لمبی ہوتی ہے لیکن عمل کے میدان میں ہم خالی ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں نا تاثر رسول وانت تظہر حبا ھذا لعمری فی الزمان بدیع ان کان حبک صادقا لأطعتا ان المحب لمن يحب مطیع۔ کہ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اور زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کان حبک صادقا لأطعتا، اگر آپ کے دل میں پیغمبر کی سچی محبت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیارے نبی کی ہر ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو قرآن کے اندر کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اللہ کو عبادت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے۔ اب ہمیں چاہیے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، دیکھیں جو پریشان ہے، پریشانی بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، جو غریب ہے غربت بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، جو بے سہارا ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری آزمائش ہے، ہماری جیتیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، وہ بیچارے غریب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، یعنی ہم ان کے لیے سہارا بن جائیں، تعاون کریں ان کے ساتھ، یہ ہمارا امتحان ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ مسلسل اپنی مدد فرماتے ہیں اس کے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس کے۔ میرے دوستو ذکر کرنے سے تو ویسے کچھ نہیں ہوتا، میں نے ذکر کیا کہ اسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ نیت کریں اور ارادہ کریں، ہم خود نماز کی پابندی کریں گے، خود سنت پر عمل کریں گے، خود مخلوق خدا کے لیے سہارا بنیں گے، اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ ہم دین کی محنت کریں گے اور جب ہم محنت کریں گے تو ہمارے اسپتالوں کا
نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری عدالتوں کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے اداروں کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم ہر ادارے میں جا کر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ جب دین آئے گا تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب ارادہ کرتے ہیں نا، ایک تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان میں رونق ہوتی ہے لیکن رمضان کے بعد نہیں ہوتی، تو رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کی سنت کے علاوہ بدعات سے بچیں گے، یہ بھی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، بے سہارا کے لیے سہارا بنیں گے، پریشان حال کے لیے کوشش کریں گے اس کی پریشانی دور ہو جائے، اور جو یتیم ہے غریب ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے۔ آپ کے تعاون کی وجہ سے کسی غریب کے چہرے پر خوشی کے آثار ہو عید کے دن، بہت بڑی بات ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔